الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے اور اولاد آدم کے ناطے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ہمیں انسان بنانے کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اسلام سے وابستہ ہیں، ایمان سے وابستہ ہیں، جنہوں نے اقرار کیا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا، وہ سارے لوگ
خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے باسی ہوں، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، ان کا کوئی بھی خاندان یا ان کی کوئی بھی ذات اور برادری ہو، یا وہ کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، اس کلمے سے جو جڑا ہوا ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے مومن مرد اور ساری مومنہ عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھی۔ یہ جو ایمان کا رشتہ ہے، یہ جو اسلام کا رشتہ ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد، اور اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اسی رشتے کی بنا پر ایک مومن کے دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق، جن کا ادا کرنا اور جن کو ملحوظ رکھنا ایک مومن اور ایک مسلمان کا فرض۔ مسلمان وہ نہیں جو اپنے انسانیت کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، اولاد آدم کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، یہ بھی شریعت میں جائز اور درست نہیں۔ اور اگر کوئی ہمارا ہم مذہب ہو، ہمارا دینی بھائی ہو، تو اس کے ساتھ تو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل مسلمان کی پہچان بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں کرتا، اس کو گالیاں نہیں دیتا، اس کے حقوق غصب نہیں کرتا، اس کی عزت کی پگڑی نہیں اچھالتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عصمت دری نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمارا کہتا ہے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی، مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو اگر دور کرے، پریشانی میں اس کے کام آئے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کرے گا۔ اور آگے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیوب کو ڈھانپ لے، اس کی غلطیوں کو اچھالے نہیں، لوگوں میں مشہور نہ کرے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائیوں کو سر عام نہیں بیان کرتا، اس کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو خوار نہیں کرتا۔ فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ہمیں کسی کے سلسلے میں کوئی بات معلوم ہوئی،
اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ برائی، اس کے یہاں یہ نافرمانیاں پائی جاتی، اس کے یہاں یہ غلطیاں پائی جاتی۔ نصح اور خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے ملیں، تنہائی میں اس سے ملاقات کریں، اس کو سمجھائیں، اس کی غلطیاں اس کو بتائیں، غلطیوں پر اس کی تنبیہ کریں، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ یہ ہے خیرخواہی۔ اور جو ایسا کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیوں اور ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ذرا سی ہم کو کوئی چیز معلوم ہو گئی اب ہم اس کو لے کے چلے، مسجدوں میں اس کا بیان، چوراہوں پر اس کی فضیحت، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا۔ فرمایا یہ مسلمان کی پہچان نہیں، وہ آپ کا بھائی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جب تک ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہمیں رب کائنات کی مدد حاصل ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں، ایمانی بھائی ہم ان کو سمجھیں، ایمانی اخوت، اسلامی بھائی چارہ ہمارے یہاں پنپے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے اہل ایمان کو کتنی بہترین مثال دی ہے ان کی۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا مومنوں کی آپس میں مثال، ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ ایک جسم ہے یہ، سارے مومنین، سارے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان، کسی بھی برادری اور کسی بھی ذات کے ہو۔ آج دوسروں کے بارے میں ہم کچھ بھی کہیں، لیکن کیا ہم ذات اور برادری کے فرق کو ہم نے مٹا دیا؟ ہم نے مٹا دیا وہ فرق کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا۔ اسلام اسی چیزوں کو مٹانے کے لیے تو آیا تھا، انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے بڑا فضیلت والا پوری امت میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور بڑے خاندان کے، بڑا مقام و مرتبہ، اور انہی مسلمانوں میں ایک مسلمان ہے جن کا نام بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور ہیں بلال حبشی کے نام سے۔ رنگ کالا ہے، غلامی کی زندگی گزاری، لیکن ایمان لائے، آزاد کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا آتقا سید سیدنا، یہ لے کے جائیے، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک سردار نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کے لیے بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
فرق یہی تو مٹایا ہے اسلام نے، یہی فرق تو مٹایا ہے۔ اور اگر یہی فرق ہمارے اندر آج بھی موجود ہے کہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ بھی اسی کلمے کا اقراری ہے جس کلمے کے ہم اقراری، وہ بھی 5 وقتہ صلوات پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن مجید پر ویسے ایمان رکھتا ہے جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو برابر کا درجہ اگر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو گویا کہ ایمان ہمارے دل میں صحیح معنوں میں بیٹھا نہیں، پیوست نہیں ہوا ہے، جاگزی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، مالی اعتبار سے اس کی کوئی بھی پوزیشن ہو، جاہو منصب کے اعتبار سے کتنا ہی لوگوں میں فرق ہو، لیکن سارے مومن آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے انسیت کرنے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے میں جسم کی طرح اذا اشتکا منہ عضو، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو بخار میں پورا جسم تپتا، شب بیداری میں، رات گزارنے میں پورا جسم شریک ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا، آنکھوں میں نیند نہیں آتی، تکلیف پیٹ میں ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی۔ ایسا نہیں کہ پیٹ میں تکلیف ہے تو ہاتھ بھی آرام کر رہا ہو، پیر بھی آرام کر رہا ہو اور آنکھیں بھی نیند اور خراٹے لے رہی ہوں، نہیں، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی ایک عضو کی تکلیف میں پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی خوشی اور غم میں سارے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ اگر پڑوس سے جنازہ نکلے اور پڑوس کا مسلمان چھت پر چڑھ کر نوٹوں کی بارش کر رہا ہو، کسی گھر میں کوئی تکلیف ہو اور ایک مومن خوشی کا اظہار کرے تو یہ اس کے مطابق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ دوسروں کے سہارے پر نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل عمارت کی طرح۔ آپ مضبوط عمارت دیکھتے ہیں، یہ مسجد جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مضبوط عمارت ہے بحمداللہ، لیکن یہ مضبوط تبھی بنی جب ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنی، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی، ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو سہارا دیا، تب جا کر مضبوط عمارت بنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح، ایک مکان کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے کہ بعض کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، ایک انگلی کو دوسری انگلی میں ڈال دیا کہ جیسے یہ مضبوط اور ایسے ہی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتا، وہ کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کا سہارا بنتا۔ یہ بھائی چارہ ہی تو ہے کہ اسی صف میں ایک بادشاہ بھی کھڑا ہے، ایک وزیر بھی کھڑا ہے، ایک خلیفہ بھی کھڑا ہے، اور ایک مسجد میں جھاڑو لگانے والا بھی کھڑا ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہے، ایک روڈ پر جھاڑو لگانے والا بھی کھڑا۔ ہم مالک،
ہم نے کسی کو نوکر رکھا ہوا، ہم نماز پڑھنے آتے اور اس نوکر کو بھی نماز پڑھنی، تو کیا وہ ہمارے برابر میں کھڑا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور یقیناً کھڑا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دیگر چیزوں کے ساتھ اسی چیز کا درس دیا کہ مومنوں اور مسلمانوں، فرق مٹا دو یہ اونچ اور نیچ کے، مالداری اور غریبی کے، چھوٹے اور بڑے کے، ذات اور برادری کے، نسل اور خاندان کے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اور دیا ثبوت لوگوں نے، ابھی میں نے مثال دی آپ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول کہ ابو بکر کو بھی آقا کہتے ہیں اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آقا کہتے ہیں، اور اخوت اور بھائی چارگی کی مثال دیکھنی۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے خوب، پڑوس میں ہمارے کیا حال، پڑوسی کے حقوق اپنے، اور اگر پڑوسی کہیں اگر اپنا ہم مذہب ہو تو اس کے حقوق اور زیادہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلے والوں کے حقوق ہیں، شہر اور ملک والوں کے حقوق ہیں، اور اپنے ہم مذہبوں کے حقوق۔ ہم کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے، ہمارا جو رشتہ دار ہے اس کے پاس کھانے کے لیے ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر آپ کو تاریخ دیکھنی ہے تو عربوں کی تاریخ دیکھ لیجیے آپ، ذرا ذرا سی بات پر تلواروں کا نکل آنا، ایک دوسرے کا خون بہا دینا، ایک جنگ کا شروع ہو کر 50 سال تک چلتے رہنا، یہ ان کا حال تھا۔ لیکن جب وہ مومن ہوئے، جب وہ مسلمان ہوئے، اوس اور خزرج کے یہاں جو دشمنیاں تھیں وہ مشہور تھیں، لیکن جب وہ مومن ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، تو قرآن نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم دشمن تھے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ان آیات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے بتائے ہوئے اصول کو سامنے رکھ کر کبھی کبھی اپنی حالت پر بھی غور کر لیا کریں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن، جانی دشمن، خون بہانے والے، قتل کر دینے والے، عزت و آبرو کو پامال کر دینے والے، دوسروں کے مالوں کو چھین لینے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ اوس اور خزرج کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، اور تقریباً 350-400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ والے رہتے تھے، مسلمان ہوئے، اسلام لائے، مدینہ والے بھی اسلام لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سے۔ حالات مکہ میں خراب ہوئے، رہنا دوبھر ہو گیا، یہ گئے ہجرت کر کے کہاں؟ مدینہ۔ بھائی چارہ دیکھیں، اخوت دیکھیں، مواخات دیکھیں، ایک مومن بھائی کو کس طریقے سے بھائی سمجھا جاتا ہے وہ دیکھیں، اور پوری انسانی تاریخ دیکھ لیں، شاید آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی۔ جب گئے مکہ کے مہاجرین، یہ بھی اسلام والے وہ بھی اسلام والے،
یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہنے والے، اور وہ بھی اسی کے قائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بتائی حالت، کیا ہے تمہاری حالت، اور اس کے بعد بھائی چارہ کرایا، مواخات کرائی۔ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میرا بھائی بھوکو مر رہا ہو، اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، جبکہ میں بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہوں جس کی ماں باپ کی اولاد وہ، لیکن میں اپنے بھائی کی خیر خبر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں نسب کے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں اور نہ میں ایمان اور اسلام کے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں۔ وہ آئے تھے 400 کلومیٹر دور سے، سینکڑوں میل کی دوری سے آئے تھے، ایک کلمے میں بندھے ہوئے تھے، ایک نبی کو مانتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ تمہارے بھائی، ان کی یہ ضروریات۔ مدینہ کے انصار نے ان کو ایسا بھائی بنایا کہ اپنی زمین و جائیداد میں حصہ دے دیا، مکانوں میں حصہ دیا، زمینوں میں حصہ دیا، باغات میں حصہ دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوئیں تو اس نے پیشکش کی کہ اے میرے مہاجر بھائی، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم گھر بسا لینا اور تم ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی تھی، وہ اس پر عمل کرتے۔ کہ آج واقعی ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بھائی کو بھائی سمجھا، اپنے مومن بھائی کو مومن بھائی سمجھا؟ اگر سمجھا ہے تو پھر یہ ظلم کیوں، یہ زیادتی کیوں، یہ اس کے خلاف کارروائی کیوں، اس کو دھوکہ دینا کیوں؟ کیا ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ؟ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اب ہم اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو رویہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، روا رکھتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرے؟ اگر نہیں چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی مل جائے، وہ دوزخ میں نہ ڈالا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، تو اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اور وہ دوسروں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کو گالی دی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی عزت کو پامال کیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو سر عام بدنام کیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی زمین اور جائیداد اور مال کو چھین لیا جائے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہی ساری چیزیں
ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیسے روا رکھتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں اللہ کے واسطے۔ ہم اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو اپنے درمیان پروان چڑھائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر کو زیادتی نہ کریں، کسی کو بھوکوں مرتا ہوا نہ چھوڑیں، چاہے کوئی عام انسان ہو یا کوئی ہمارا بھائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اخوت و بھائی چارے کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رب کائنات ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے، ایک دوسرے کے خلاف بغض کینہ حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔